ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں رونے اور رلانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین و اولاد حسین کے سوا۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، مکتب حسین، مکتب علمدار، مکتب رسول اللہ کے ماننے والوں، خداوند متعال نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، دوسرے حیوانات سے اس کو تمیز حاصل ہوتی ہے۔ یعنی عقل ہی ایک ایسی خداوند متعال کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے جو انسان کو باقی حیوانات سے جدا کرتی ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے صرف اس بنا پر کہ خداوند متعال کے جاری کردہ احکامات پر عمل ہو کر خداوند متعال کی، نبی مصطفیٰ کی اور اس کے آل کی اتباع کی جائے، اور جیسے خداوند متعال نے کہا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ نے رہنمائی کی ہے، اور جیسے ان 14 معصومین 12 امام 5 تن پاک نے انسان کی رہنمائی کی ہے، اگر انسان ویسے ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوتا جائے تو خداوند متعال انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے۔
انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے باقی حیوانات سے، باقی جانوروں سے اپنے آپ کو کیسے افضل رکھ سکتا ہے۔ خداوند متعال نے، محمد مصطفیٰ کے فرمان نے، 14 کے فرمان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو انسان ہم سے محبت کرے گا، محمد مصطفیٰ کی محبت اور اس کی آل کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو خداوند متعال اس کی عبادات کو بھی قبول کرے گا۔ خداوند متعال اس کے اگر سہون کوئی اشتباہات ہو گئے ہیں تو خداوند متعال وہ بھی معاف کرے گا۔ اور کل روز قیامت ان 14 معصومین کی، ان 14 معصوموں کی خداوند متعال یہ دستور دے گا کہ اے میرے معصوم، اے میرے نبی، اے علی مرتضیٰ، اے حسین مظلوم کربلا، یہ آپ کا محب ہے، اس نے دنیا میں رہ کر میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس نے ساری زندگی گزاری ہے۔ آج میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ اس عبد خدا کی آپ سفارش کیجیے اور اس کو جنت میں لے کے جائیے۔ ایک پسندیدہ شخصیت، ایک ایسا نیکیوں کا، ایسا اچھائیوں کا مصداق جہاں سے اچھائی شروع ہوتی ہے، اس کو مظلوم کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کے اندر تمام اچھائیاں خداوند متعال نے سمیٹ کے رکھ دی ہیں، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بھی ملعون ابن ملعون ہے، جس کے اندر خداوند متعال نے تمام نجاستوں کا مجموعہ، تمام پلیتگیوں کا مجموعہ جس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کو یزید ملعون کہتے ہیں۔ ایک طرف نیکیوں کے مجموعے ہے، ایک طرف پلیتگیوں کا مجموعہ ہے، ایک طرف نواسہ رسول ہے۔ ایک مرتبہ سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بیٹا یزید ملعون ہے، جس کے ہاں یزید ہی وہ شخصیت تھی، وہ انسان تھا، انسان جس پر صادق نہیں آتا اس کو یزید کہتے ہیں۔ کتا کہنا کتے کی توہین ہے، جس کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے، اس کو یزید کہتے ہیں۔ اور جو نواسہ رسول ہو، جس کی قرآن کریم نے متعدد آیات نے دلالت کی ہو، جس کی صداقت پر، جس کی عصمت پر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت خداوند متعال کو نازل کرنا پڑے، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جہاں جہاں کہیں بھی خداوند متعال کی کتاب میں 14 معصومین، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، مظلوم کربلا، سیدہ کائنات کی مد میں خداوند متعال نے قرآن میں قصیدے پڑھے، خداوند متعال نے جن کی مدح و ثنا میں قرآن کی آیتیں نازل کی، اس گھرانہ کو گھرانہ ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جس کے لیے خداوند متعال کی طرف سے لعنت برسی ہو، اس کو یزید کہتے ہیں اور یزید کا خاندان کہتے ہیں۔ روز کربلا، میدان کربلا تھا، ایک مرتبہ شہزادہ علی ابن ابی طالب طلوع ہوئے، جو نیکیوں کا مجموعہ تھے،
ایک طرف نجاستوں کا مجموعہ مقابلے میں آیا، قرآن کے مقابلے میں نجس العین آ رہا ہے، نہج البلاغہ کے مقابلے میں نجس العین آ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے مظلوم حسین نے یہ کہا کہ اے یزید، تو حسین سے بیعت لینے آیا ہے، حسین جیسا تجھ خبیث کی روز قیامت تک آپ کی بیعت نہیں کرے گا، اور حسین جیسا روز قیامت حسین کی طرح حسین جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا کہ حسین ابن علی یہ سمجھا رہے ہیں کہ وقت کا یزید یہ یزید ہے۔ ہر دور میں محمد مصطفیٰ کے نواسے نے، علی مرتضیٰ کے لادل نے، جگر گوشہ بطول نے یہ سبق دے دیا، سمجھا دیا، آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ وقت کا یزید وہ ہے جس کے مقابلے میں نواسۂ رسول اپنے خون کے ذریعے محمد مصطفیٰ کے دین کی، خداوند متعال کی ابیاری کر رہا ہے اپنا خون دے کے۔ اور نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حسین مظلوم نے یہ بتایا کہ کل روز قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مظلوم کربلا نے یہ حکم جاری کر دیا، مظلوم کربلا نے یہ بتا دیا کہ حسین جیسا روز قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جہاں کہیں بھی برائی ہوگی یزید ہوگا، یزیدی ہوگا، شمر ہوگا، شمری ہوگا، ملعون ہوگا۔ جہاں بھی برائی دیکھو اس کے پیچھے یزید ہوں گے، یزید والے ہوں گے۔ جہاں بھی کہیں دنیا میں ظلم دیکھو، ظلم کے پیچھے یزید اور یزیدیت کا ہاتھ ہوگا۔ آج آپ دنیا سیاست میں مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یزید صفت انسان ہے، اس کے پیچھے شیطان صفت انسان ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی مظلوم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کہیں بھی کوئی مظلوم کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، تو وہیں جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے حسین والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، جو مظلوم کی ہر حوالے سے مدد کر رہا ہے، وہ یا حسین کا ماننے والا ہے، یا علی کے مکتب کا ماننے والا ہے، یا زینب کے مکتب کا ماننے والا ہے، یا علی اصغر کے مکتب کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کے مکتب کا ماننے والا ہے۔ یزید کے مکتب کے ماننے والے ہمیشہ غلاظتیں کرتے ہیں، حسین کا مکتب کا ماننے والا ہمیشہ پاکیزہ اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ کل روز عاشور حسین ابن علی یزید کے مقابلے میں آئے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، آج کا یزید کو پہچانو۔ آج کا یزید بھی، اس دور کا یزید بھی، اس دور میں بھی یزید ہے، اس کو پہچانو۔ اور یزید صفت انسان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اگر مقابلہ کرتے ہو چاہے کسی بھی حوالے سے ہو تو مظلوم کا مقابلہ کر، مظلوم کی حمایت کر، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے، ہمیشہ ظالم کا مخالف رہے۔ ہمیشہ حسین ابن علی نے مکتب حسینی والوں کو، حسین کے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ حسین نے ہمیشہ سب کچھ لٹا کر بھی مظلوم کا ساتھ دیا ہے، کبھی ظالم کی حمایت نہیں کی۔ آج جس ہستی کا مجھے تذکرہ کرنا ہے،
جس کی شہادت مجھے آج بیان کرتی ہے، دنیا والے اسے ششوائے علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شہزادہ علی اصغر جس کی مظلومیت کی وجہ سے میدان کربلا میں اشکیاء رونے لگے۔ امام حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اصغر۔ نہیں معلوم اگر کربلا میں اصغر شہید نہ ہوتے تو امام مظلوم پہ کیا گزرتی، نہیں معلوم اس جنگ کا کیا ہوتا جو علی اصغر نے اپنا خون دے کر کربلا کو بچایا، اور پھر جناب ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی ساری محنتوں کو بچایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب قاسم کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، جناب غازی میدان میں جنگ کے لیے آئے تھے، جناب ہم شکل پیغمبر میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی اصغر جو 3 دن کا پیاسا تھا، 6 ماہ جس کی ایج ہو، وہ میدان میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہو۔ مظلومیت امام حسین کے لیے شہادت علی اصغر کافی ہے۔ آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ حضرت علی اصغر کی مادر گرامی جناب ام رباب کو بھی پرسہ دینا ہے۔ جناب رباب شب عاشور تھی، سب بیویاں اپنے جوانوں کو سوار رہی ہیں، سب بیویاں اپنے جوانوں کو تیار کر رہی ہیں کہ اے علی اکبر، اے اون محمد، اے قاسم و غازی، کل آپ کو اپنے مولا، آپ کو اپنے آقا حسین پر قربان ہونا ہے۔ جناب رباب ہیں جو شب عاشور علی اصغر کو لوری بھی سنا رہی ہے اور کہہ رہی ہیں اے علی اصغر، کل آپ کو میدان میں جانا ہے، اے علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ عزادارو، جناب مختار سقفی ہیں، ابو خلیق سے پوچھتا ہے، عزادارو آپ کو پتہ ہے جب دور آیا نا جناب مختار کا، تو مختار نے ان سب لعینوں کو سزائیں دینا شروع کی۔ جس کا جو جرم تھا اس سے پوچھتا تھا، حضرت مختار اسی جرم کی سزا، اسی جرم کی جزا اس کو دیتے تھے۔ ابو خلیق سے پوچھتا ہے کہ اے ابو خلیق، اے پتھر دل انسان، کیا تو بھی کبھی رویا ہے؟ کیا تجھے بھی کبھی رحم آیا ہے؟ کیا تیرے آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہیں؟ راوی کہتا ہے اس ملعون نے کہا اے مختار، ہاں میری آنکھوں میں آنسو آئے، بلکہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بلکہ عمر سعد کی پوری فوج تھی، سب اشقیاء کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ جناب مختار نے پوچھا وہ کون سا وقت تھا ملعون؟
جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عمر سعد کی ساری فوج کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ ملعون کہتا ہے جب حسین مظلوم اپنے چھوٹے سے بچے کو ابا کے دامن میں لائے، ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپائے اور بچے نے اپنی زبان کو خوش لبوں پہ پھیرا، عزادارو بالآخر عاشور کا دن آیا اور اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال، جنگ چھڑتی ہے، عزادارو حسین مظلوم جب دیکھتے ہیں اون محمد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اور میرا قاسم کربلا میں مارا گیا، اور جو سپہ سالار تھا وہ بھی کربلا کے میدان میں سو گئے، جو شبیہ پیغمبر تھے اور علی اکبر وہ بھی کربلا کی گرم زریت پر سو گئے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا حل من ناصر ینصرنا، روایت کہتی ہے کہ آپ کے اور میرے مظلوم حسین نے 3 مرتبہ یہی آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو مظلوم کربلا نے یہ کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی نبی زادیوں کے پردوں کو بچانے والا۔ عزادارو مظلوم کربلا خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، جناب ام المصائب ہے، جناب ام کلثوم ہے، سکینہ ہے، اماں فضہ ہے، اور زور زور سے گریہ کر رہی ہیں۔ حسین مظلوم کے کانوں پر اور سادات کا گریہ جاتا ہے، اور مظلوم کربلا آتے ہیں خیمے کی طرف، اور ام المصائب اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو یہ کہتے ہیں کہ اے زینب، اے ابھی تو میں زندہ ہوں، اے ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں، اے آپ اتنا زور زور سے گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے اے میرے مظلوم بھائی، اور جب سے آپ نے یہ کہا ہے حل من ناصر ینصرنا، تو ششمائے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا ہے، اور جناب علی اصغر نے جب اپنے آپ کو گہوارے سے اور خاک کربلا پر گرایا ہے، تو عزادارو اور جناب ام رباب ہے اور زارو قطار رو رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ششمہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جناب رباب سے کہا اے رباب، اور ایک چھوٹا سا کپڑا لائیے اور میں اپنے علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹتا ہوں۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں، اور جناب رباب اور ایک سفید سا کپڑا لائیں اور مظلوم کربلا نے اور ششمہ حسین کو اور اس سفید کپڑے میں لپیٹا ہے، ایسے لپیٹا ہے جیسے کوئی کفر میں کسی کو بند کر رہا ہو، اور پھر جناب رباب کو کہا اے رباب، آپ اس خیمے سے باہر چلے جائیے۔ اور پھر امام مظلوم نے علی اصغر کو اپنی آغوش مبارک میں لیا اور اپنی ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا۔ عزادارو اب چھپایا اس لیے تھا علی اصغر کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ بے عین ہی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ
کہ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو ابا کے دامن میں اس لیے عزادارو چھپایا تھا کہ علی اصغر کو کہیں کربلا کی دھوپ نہ لگ جائے۔ عزادارو امام مظلوم علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے گئے ہیں، ابا کے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ اشقیاء کی فوج یہ کہہ رہی ہے وہ دیکھو حسین آیا اور قرآن لے کے آ رہا ہے، ابھی قرآن کا واسطہ دے کے ہمارے سے پانی مانگے گا۔ عزادارو میں یہ کہتا ہوں اے فوج، اے عمر سعد ملعون، اے حرملہ، تو نے پہچان تو لیا تھا، تو نے یہ تو پہچان لیا تھا او حسین علیہ السلام ناطق قرآن کو لائے ہیں، اور پھر بھی تو نے علی اصغر پر رحم نہیں کیا۔ کہا اے حرملہ، امام مظلوم نے جب کہا کہ میں نہیں پانی کا طلبگار، یہ ششما کا پیاسا ہے جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، اے ملعونو آپ کی جنگ حسین ابن علی سے ہے اور آپ کی بیعت حسین نے نہیں کی، اور اس بچے کا کیا قصور ہے، اور چند قطرے علی اصغر کے لیے پانی کے دے دو۔ عمر سعد ملعون نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی کلام کو بند کر، علی اصغر کو ایسا تیر مار کہ حسین پھر سنبھل نہ سکے۔ عزادارو روایت یہ کہتی ہے حرملہ نے تیر کو کمان میں رکھا، ارادہ کیا کہ تیر کو چلاؤ، ایک مرتبہ تیر کو کمان میں رکھا اور گر گیا، پھر تیر کو کمان میں رکھا، نشانہ لگایا اور پھر تیر گرتا ہے۔ یہی عمل یہ ملعون تیسری مرتبہ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ اتنے میں عمر سعد کہتا ہے کہ اے حرملہ تو بڑا شقی القلب انسان تھا، میں نے تُونے اس لیے بھیجا ہے، اور تو سخت دل ہے، علی اصغر کو تیر مارے گا، علی اصغر تباہ ہو جائے گے۔ عزادارو روایت یہ کہتی ہے حرملہ نے کہا کہ اے عمر سعد، جب بھی میں تیر کمان میں ڈالتا ہوں، نشانہ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی بی بی ہے جو ماں کا دامن پھیلائے ہوئے، یہ کہتی ہے اے حرملہ تو بھی صاحب اولاد ہے، میرے اصغر پر رحم کر۔ عزادارو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ملعون نے علی اصغر پر رحم کیا؟ نہیں عزادارو تیر چلایا، ایسا تیر کہ جو حیوانات کو شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ملک تیر چلانا تھا۔ ادھر رباب خیمے میں کہہ رہی ہے واہ اصغرا واہ حسینہ، روایت یہ کہتی ہے ذبح من الاذن الی الاذن، حرملہ نے جو تیر مارا علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکل گیا، اور امام مظلوم نے علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، یہ چاہ کہ عثمان
کی طرف پھینکے خداوند متعال کی آواز آئی، اے حسین اگر علی اصغر کا خون آسمان کی طرف چلا گیا تو آسمان سے کبھی بارش نہیں برسے گی۔ امام مظلوم نے علی اصغر کا خون زمین پر گرانا چاہا، زمین سے یہ آواز آئی، اے حسین مظلوم اگر حسین ابن علی کے بیٹے علی اصغر کا خون ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو زمین کے اناج دانہ چھوڑ دے گی اور اس سے کوئی چیز اگے گی نہیں۔ اور کربلا کا شہید ہے، کربلا کے مظلوم نے اس خون کو اپنی ریش سے اپنی ریش کو خضاب کیا اور علی اصغر کے لاشے کو لے گئے خیمے کی طرف۔ جب خیمے پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں جناب رباب ہے، اور جناب رباب کبھی ادھر طرف رہی ہے، کبھی خیمے میں اس طرف جا رہی ہے۔ عزادارو یہ تو بندہ ان ماں سے پوچھے جن ماں کے 6 ماہ کے بچے ہیں۔ عزادارو امام مظلوم نے جناب رباب سے کہا کہ کل جب 11 محرم ہوں گی اور سب کے سروں کو پامال کیا جائے گا، سب کے سروں کو نوک نیزہ پر لٹکایا جائے گا، ان کے اجساد مبارک کو پامال کیا جائے گا۔ اے رباب میں چاہتا ہوں میرے علی اصغر کا سار نوک نیزہ پر نہ ہو۔ امام مظلوم نے خیموں کے کنارے ایک چھوٹی سی قبر کھودی ہے علی اصغر کی، قبر میں مظلوم نے علی اصغر کو دفنایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے عزادارو، جب 11 محرم تھی اور سب شہداء کے سار نیزوں پر سوار تھے، ملعون کہہ رہے تھے یہ تو 71 سر ہے اور ہم نے تو 72 شہید کیا ہے۔ عزادارو ملعون نے حکم دیا گھوڑوں پر سوار ہو جائے، نیزے لے لے، اس سر کو تلاش کرو جو نہیں مل رہا۔ 4 گھوڑے سوار ہیں، نیزے مار رہے ہیں زمین پر، ایک ملعون ہے جس نے ایک نیزہ مارا ہے کربلا کی زمین پر، اور پھر علی اصغر کا سر مبارک اس نیزے کے ساتھ زمین سے باہر آیا ہے، اور سر مبارک علی اصغر کو بھی ملعونوں نے پامال کیا۔ واہ اصغرا واہ حسینہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم، فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔